کعبے سے کیا جب کہ سفر قبلہ دینے، چھوڑا وہ مکہ دوش محمد کے مکینے، پائی نہ اما راز الہی کے امینے، عزم سفر مرگ کیا گوش نشینے، در پہ تھے عدو سبت رسول مدنی کے، مہلت نہ ملی حج کی نواسے کو نبی کے، یاران وطن سے بھی چھٹے، گھر سے بھی چھوٹے، بیٹی سے چھٹے، قبر پیمبر سے بھی چھوٹے، کچھ بس نہ چلا تربت شبر سے بھی چھوٹے، اور فاطمہ کے مرکد انور سے بھی چھوٹے، مضطر کیا بے دینوں نے کعبے میں بھی آ کے، راحت نہ ملی شہر میں نہ گھر میں خدا کے، کعبے میں مدینے سے تو یہ سوچ کے آئے تھے اہل حرم کو بھی اسی واسطے لائے، اللہ کے گھر میں شاید کوئی نہ ستائے، سو وہاں بھی یہ خوف تھا حج کرنے نہ پائے، اللہ نے پیدا کیا کعبے میں علی کو، اور جائے سکونت نہ ملی سبت نبی کو، مضطر تھے شب ہشت میں ذی الحجہ کو شبیر، تھا قصد مسمم کے سوئے کوفہ ہو راہگیر، کرتے تھے کبھی یاس سے رو رو کے یہ تقریر، اب یہاں سے کہاں دیکھیے لے جاتی ہے تقدیر، پھر کر جو وطن جائیں تو جانا نہ ملے گا، اب ہم کو بجز قبر ٹھکانا نہ ملے گا، تھے سبت نبی کوچ کی تدبیر میں اس رات کی، آ کے جو ابن حنفیہ نے ملاقات، بھائی سے بغل گیر ہوئے شاہ خوش اوقات، کی عرض محمد نے اے قبلہ حاجات، کوفے کی طرف جانے میں اندیشہ جاں ہے، مکے میں مکی ہو کہ بزرگوں کا مکان ہے، حیدر ہیں نہ زہرا ہے نہ حسن ہے نہ پیمبر، تم چار بزرگوں کی نشانی ہو برادر، حضرت ہی کے رہنے سے مدینہ ہے منور، سن سن کے فروغ آپ کا جلتے ہیں ستمگر، اس شمع کو بھی گل نہ کرے مجھ کو یہ غم ہے، اب پنجتن پاک کا حضرت ہی میں دم ہے۔ اب امام حسین جواب دیتے ہیں، حضرت نے کہا ہوتا ہوں ناچار روانہ، بھاتا ہے کسے اپنا وطن چھوڑ کے جانا، میں بے کس و مظلوم ہوں دشمن ہے زمانہ، اب تو ہے مدینے میں نہ مکے میں ٹھکانا، حاسد کوئی در پہ آزار ہے کوئی، حامی ہے کوئی اور نہ مددگار ہے کوئی، کرتا نہ سفر گر کوئی مجھ کو نہ ستاتا، باہر کبھی روضہ محمد سے نہ جاتا، میں کیا کروں بھائی مجھے کچھ بن نہیں پڑتا، مرکز سے بزرگوں کے مقدر ہے چھڑاتا، بے دینوں کو جینا میرا منظور نہیں ہے، ہو جاؤں یہی قتل تو کچھ دور نہیں ہے، فرمایا جہاں جاؤں کروں قصد جدھر کا، چھوڑے گی اجل ساتھ نہ زہرا کے پسر کا، اب دھیان ہے شبیر کو بچوں کا نہ گھر کا، اب کا یہ سفر مجھ کو وسیلہ ہے ظفر کا، گر کوچ سوئے کوفہ نہ ہوئے گا برادر، پھر کون میری قبر میں سوئے گا برادر، چڑھنے لگے رہوار پہ جب سبت پیمبر، فریاد سوئے کعبہ یہ کی ہاتھ اٹھا کر، چھٹتا ہوں تیرے گھر سے اے خالق اکبر، اس سال ہوا حج بھی نہ خادم کو میسر، پاسان کے در سے جو تیرے دور چلا ہوں، دو عالم و دانا ہے کہ مجبور چلا ہوں، بچے میرے ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، رستہ بھی خطرناک ہے منزل پہ بھی ڈر ہے، پر فضل و کرم کا تیری بندے کی نظر ہے، ناگاہ صدا آئی کہ کیا تجھ کو خطر ہے، ہر حال میں سایہ تیرے سر پر ہے ہمارا، ہم پاس ہے تیرے تیرا دل گھر ہے ہمارا، کعبے کی جدائی سے ابس ہوتا ہے مضطر، حاجی سے مجاہد کا کہیں رتبہ ہے بہتر، جس راہ میں تو جاتا ہے اے سبت پیمبر، ایک ایک قدم پر ہے ثواب حج اکبر، الفت ہمیں تیری ہے تجھے چاہ ہماری، یہ گھر ہے ہمارا تو وہ ہے راہ ہماری۔ عزیزان من، بلا کی گرمی ہے اور سفر جاری ہے،
اب سفر میں راستے میں امام علی مقام کی ایک مسافر سے ملاقات ہوئی. اب اس مسافر سے جو ملاقات کا احوال ہے وہ میر انیس لکھتے ہیں کہ گرمی کی اسی طرح اٹھاتے ہوئے ایزا طے منزلیں کرتے تھے شہ یسرب و بتا جو کوفے سے ایک مرد مسافر ہوا پیدا مستفسر حال اس سے ہوئے سید والا دل ٹکڑے ہوا سینے ہیں اس خستہ جگر کا رونے لگا منہ دیکھ کے زہرا کے پسر کا رو کر کہا اے حیدر کرار کے جانی کیا عرض کروں قتل ہوئے مسلم و ہانی جس دم یہ سنا شہ نے مسافر کی زبانی آنکھوں سے بہے اشک جگر ہو گیا پانی فرمایا کہ راحت میں ہماری خلل آیا منزل پہ نہ پہنچے کہ پیام اجل آیا. واہ شہ نے رفیقوں کو بلا کر یہ سنایا بیعت سے میری کوفیوں نے ہاتھ اٹھایا مسلم کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا میں پھر کے نہیں جانے کا آیا تو اب آیا اب شب کو چلا جائے وہ گھر جانا ہو جس کو اب ساتھ وہی دے میرا مر جانا ہو جس کو. یہ سنتے ہی رونے لگے مسلم کے وہ دلدار اسلام کے لشکر میں تلاتم ہوا ایک بار سر کھول کے پیٹے حرم احمد مختار تھا شور کے آفت میں پھنسے سید ابرار کوفے میں بلا کے یہ دغا کرتے ہیں آدا اب دیکھے نبی زادے سے کیا کرتے ہیں آدا. جب وہاں سے نماز سحری پڑھ کے چلے شاہ اب منزل قریب ہے کربلا قریب ہے امام سفر جاری رکھے ہوئے ہیں جب وہاں سے نماز سحری پڑھ کے چلے شاہ مسلم کو حرم روتے چلے جاتے تھے ہمراہ وارد ہوئے ایک دشت بلا خیز میں ناگاہ چلنے سے رکا وہاں فرس سرور زیجاں فرمایا کہ کیا جانیے یہ کون سی جا ہے حاطف نے صدا دی کہ یہی دشت بلا ہے. من اب یہ نوری قافلہ دشت بلا میں کرب و بلا میں قدم رکھ چکا ہے. میر انیس کہتے ہیں کہ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے جنگل کو چاند لگ گئے زہرا کے نور سے. دشت وغا میں نور خدا کا ظہور ہے ذروں میں روشنی تجلی طور ہے ایک آفتاب رخ کی ضیا دور دور ہے کوسو زمین عکس دریائے نور ہے اللہ رے حسن طبقہ انبر سرشت کا میدان کربلا ہے نمونہ بہشت کا. صحرا پہ ہر طرف شہدی نے نگاہ کی سب تھم گئی سپاہ شہ کم سپاہ کی فرمایا آج چھٹ گئے ایزا سے راہ کی ہاں اب پسند کر لو جگہ خیمہ گاہ کی. اب خیموں کی باری آ چکی ہے خیمے لگانے کا انتظار ہے ہاں اب پسند کر لو جگہ خیمہ گاہ کی آگے کہیں نہ جائیں گے اس عرض پاک سے الفت ہماری خاک کو ہے یہاں کی خاک سے. مشتاق اس نوا کا تھا فاطمہ کا لال رہتا تھا خواب میں بھی اسی دشت کا خیال آفاق میں یہ عرض مقدس ہے بے مثال سبزہ یہاں کا رحمت خالق سے ہے نہال اب تک کسی صدف کو نہ ایسے گوہر ملے. عزیزان من مصرع سنیے بہت داد کا مستحق ہے یہ مصرع اب تک کسی صدف کو نہ ایسے گوہر ملے گردو کو ایک اس کو 72 کمر ملے. زہرا کے اختروں سے زمیں آسماں ہوئی غازی جہاں چلے وہ زمیں کہکشاں ہوئی سب عرض پاک غیرت باغ جنا ہوئی ایسا مکی ملا کہ رفیع المکا ہوئی. دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا احرام بادہ کعبے نے اس کے طواف کا. حاطف نے دی صدا کہ زہے شان کربلا مختار کائنات ہے مہمان کربلا پھولوں سے آج بھر گیا دامان کربلا بس اب نواں بہشت ہے بستان کربلا. خورشید دی کے فیض سے کیا کیا شرف ملے روشن ہے جس سے عرش وہ در نجف ملے.
یہ دشت ہولناک کہاں، یہ چمن کہاں، جنگل کہاں، بطول کے گل پیرہن کہاں، کنبہ کہاں، نبی کا یہ دار مہن کہاں، قبریں کہاں شکستہ دلوں کی، وطن کہاں۔ آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے اس ارض پاک کو، سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک کو۔ اب امام اپنے احباب سے مخاطب ہوتے ہیں، بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھے گا کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے۔ اترو مسافرو کہ سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، سجدے کریں گے جس پہ ملک وہ زمیں ہے یہ، جس پہ خدا ہے نقش شفا وہ نگی ہے یہ، بطحا ہے یہ مدینہ ارباب دی ہے یہ، کعبہ ہے یہ نجف ہے یہ خلد بری ہے یہ، تھی اس زمین کی قدر رسولان پاک کو، آنکھوں سے سب لگا گئے ہیں یہاں کی خاک کو۔ اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے کہا ہر ایک سے کہاں، دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، بولے یہ اشک بر کے شہنشاہ سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کے اے شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند، شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، بس کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ عزیزان من، اب گفتگو شروع ہو رہی ہے جناب مولا عباس علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان کہ خیمے کہاں بپا کرنے ہیں، اور ایسے میں امام علی مقام کہتے ہیں کہ جناب زینت الکبریٰ سے جو ہے وہ جا کر پوچھا جائے۔ اب اس کو میر انیس کس طرح بیان کرتے ہیں ذرا دیکھیے، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور، خیمے کہاں بپا کریں یا شاہ بحر و بر، ایذا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں نازکی میں گلوں سے زیادہ تر، کب سے اماریوں کے ہیں پردے چھٹے ہوئے، گرمی کے مارے دم ہے سبو کے رکے ہوئے۔ کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمے کرو بپا، پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا، حاضر ہے جان نثار امام غیور کا، بپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا۔ بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل میں نثار، خشکی ہو یا ترائی چمن ہو کے سبزہ زار، ہر جا مسافروں کا نگہباں ہے کردگار، مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو۔ آرام کو ترس گئے جب سے چھٹا ہے گھر، کہ نافتوں میں 5 مہینے ہوئے بسر، یہ آندھیاں یہ گرمی کے ایام یہ سفر، دن بھر چلے ہیں دھوپ میں جاگے ہیں رات بھر، گرمی سے کھیت خشک تھے جنگل اجاڑ تھا، ایک ایک کوس راہ جبل میں پہاڑ تھا، عاقل ہو تم تو نام خدا سے علی کے لال، مجھ سے زیادہ بھائی کی راحت کا ہے خیال، دریافت کر لو پہلے یہاں کا کسی سے حال، واری کس طرح کا نہ آقا کو ہو ملال، گوشہ ملے ہمیں نہ فضا ہو نہ سیر ہو، اب تو یہی پڑی ہے کہ جانوں کی خیر ہو۔
آج اس زمیں پر ہمیں لایا ہے آسماں، اب دیکھیے دکھاتی ہے تقدیر کیا یہاں، آقا کی خیریت کی دعا مانگو بھائی جان، یا رب مسافروں کو مبارک ہو یہ مکان، دشمن بہت ہے یہاں بادشاہ خود خشال کے، بھائی بہن نثار ذرا دیکھ بھال کے، بھائی سے اس زمیں کی سنی ہے بہت صفت، ہے وہ امام واقف اسرار شش جہت، جو مسن ہے عمر رسیدہ، جو مسن ہے ان سے بھی لازم ہے مصلحت، صدقے گئی حبیب سے بھی کر لو مشورت، ساحل پہ دشمنوں میں کسی کا عمل نہ ہو، بھیا مجھے یہ ڈر ہے کہ رد و بدل نہ ہو، دستے ادب کو جوڑ کے اس شعر نے کہا، تشویش کچھ نہ کیجئے اے بنت مرتضیٰ، ہر چند مصلحت میری کیا اور عقل کیا، لیکن کوئی ترائی سے بہتر نہیں ہے جا، جو مہر فاطمہ میں ہے یہ وہ فرات ہے، گرمی میں قرب نہر کا آب حیات ہے، جس سرزمی پہ دلبر زہرا عمل کرے، زہرا کسی کا کیا جرت، زہرا کسی کا کیا ہے کہ جو رد و بدل کرے، مانے وہ ہو جو دین نبی میں خلل کرے، کافر ہے جو حسین سے رد و بدل کرے، دخل اس میں روم کا ہے نہ سلطان شام کا، دنیا کی سب زمین پہ ہے قبضہ امام کا۔ عزیزان من، گفتگو کے بعد اب یہ طے ہو چکا ہے کہ خیمے دریائے فرات کے قریب ہی لگائے جائیں گے، نہر کے قریب، تو اب اترے فرس سے حضرت عباس نیک نام، بٹھلائے اونٹ خیمے کے سب کھینچ کر زمام، فراش چاہتے تھے، فراش جس کے ذمہ خیمے لگانے کا، خیمے بپا کرنے کا کام ہو، فراش چاہتے تھے کہ بپا کریں خیام، تلواریں کھینچ گھاٹ پہ آ پہنچی فوج شام، زینب کے دل پہ ظلم کی شمشیر پھر گئی، شہ کی نظر میں موت کی تصویر پھر گئی، کوڑے بڑا بڑا کے لئینوں نے یہ کہا، بتلاؤ کس نے حکم اترنے کا یہاں دیا، ہٹ جاؤ ابن سعد کے خیموں کی ہے یہ جا، ڈھونڈو کنویں کہیں تمہیں دریا سے کام کیا، گرمی میں بند ہوئے گا پانی امام پر، ہوگا نہ کل ہوا کو گزر اس مقام پر۔ اب جناب عباس یہ ساری گفتگو سننے کے بعد برہم ہوئے، یہ سنتے ہی عباس خوش کے سال، غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا جلال، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا علی کلال، اب یہاں سے ہم کو کوئی ہٹا دے یہ کیا مجال، حملہ کرے چڑھا کے آستین کو، ہم آسمان سمیت الٹ دیں زمین کو، دیکھیں ہٹا تو دو نہیں ہٹنے کے یہاں سے ہم، برپا کریں گے اب تو یہیں خیمہ حرم، گرواں بہت ہے فوج تو ہم بھی نہیں ہے کم، آل نبی بڑھا کے ہٹاتے نہیں قدم، ہم اور خوف جاں سے لڑائی کو چھوڑ دیں، دیکھا نہیں کہ شیر ترائی کو چھوڑ دیں، گو فوج کم امام دلاور کے ساتھ ہے، روح رسول نائب حیدر کے ساتھ ہے، عباس سا غلام برادر کے ساتھ ہے، لاکھوں نہ لے سکے یہ زمیں سر کے ساتھ ہے، غصے کے وقت جاں کو نہیں جاں سمجھتے ہیں، ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں، یہاں سے کہیں بطول کا پیارا نہ جائے گا، ہم وہ نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے گا، عباس کے تیور دیکھیے جناب، لاشا بھی اٹھ کے یہاں سے کوئی بطول کا پیارا نہ جائے گا، ہم وہ نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے گا، لاشا بھی اٹھا کے یہاں سے ہمارا نہ جائے گا، مر کر بھی ہاتھ سے کنارہ نہ جائے گا، رکھتے ہیں اس زمین کے لیے سر کو ہاتھ پر، قبضہ ہے تاب حشر ہمارا فرات پر، آدھا پکارے تب کو نہ مانیں گے ہم یہ بات، اترے گی آ کے فوج ہماری لبے فرات، بولے یہ سن کے بازوئے سلطان کائنات، ہٹ جاؤ میرا ہاتھ ہے دستے خدا کا ہاتھ، کیا تم کو ضرب تیغ علی کی خبر نہیں، آگے بڑھا قدم تو کسی تن پہ سر نہیں،
ہٹ ہٹ کے کھینچنے لگے تیغوں کو اہل شر، عباس نے بھی رکھ دیا قبضے پہ ہاتھ ادھر، زینب پکاری پیٹ کے محمل سے اپنا سر، بھائی خدا کے واسطے بائی کی لو خبر، اللہ شیر بیشہ حیدر کو روکیے، تلواریں کھنچ گئی ہیں برادر کو روکیے۔ عباس عباس کو یہ بڑھ کے پکارے شہ امم، کھینچو نہ تیغ روح علی کی تمہیں قسم، اچھا کنارے نہر رہے بانی ستم، خیمے کریں گے اور کہیں یہاں سے جا کے ہم، پہلے کرو وہ کام کہ جو فرض عین ہو، بے چین ہو تو ہم ہو یہ امت کو چین ہو، بے کس ہیں ہم کو تیغ پکڑنا نہ چاہیے، غربت میں قافلے سے بچھڑنا نہ چاہیے، گر جان پر بنے تو بگڑنا نہ چاہیے، امت سے نانا جان کی لڑنا نہ چاہیے، شکل حباب خلق میں آخر فنا تو ہے، دریا اگر قریب نہ ہوگا خدا تو ہے، کیوں کانپتے ہو غیظ سے ابرو پہ کیوں ہے بل، مالک ہو تم تمہارا ہی دریا پہ ہے عمل، ہمت میں کچھ فرق نہ شجاعت میں ہے خلل، قبضے کو چھوڑ دو یہ نہیں جنگ کا محل، مانو میرا کہا میں تمہارا امام ہوں، غازی نے سر جھکا کے کہا میں غلام ہوں، بندہ ہوں جانثار ہوں یا شاہ بحر و بر، مولا عدول حکم کی کیا تاب کیا جگر، دے دیں اگر ان کو آپ میرے ہاتھ باندھ کر، ہمراہ ہو غلام کی صورت جھکا کے سر، گر یہ بدی کرے نہ شہ کائنات سے، سر اپنا کاٹ دوں میں انہی کے ہاتھ پر۔ عزیزان من، اب آقا حسین کی، مولا حسین کی، امام حسین کی گفتگو سننے کے بعد اب عباس سا شیر یہ گفتگو کرتا ہے، یہ جواب دیتا ہے کہ بندہ ہوں جانثار ہوں یا شاہ بحر و بر، مولا عدول حکمی کی کیا تاب کیا جگر، دے دیں گر ان کو آپ میرے ہاتھ باندھ کر، ہمراہ ہوں غلام کی صورت جھکا کے سر، گر یہ بدی کرے نہ شہ کائنات سے، سر اپنا کاٹ دوں میں انہیں اپنے ہاتھ سے، فرمایا شہ نے میں تیرے ہاتھوں کے ہوں نثار، سر میرا تیرے سر پہ تصدق ہزار بار، ہے ابن فاطمہ کی کمر تجھ سے استوار، بولا بوا وفا کے غلامی ہے افتکار، ہاں یہ ملال ہے کہ سر ان کے کٹے نہیں، تیغوں کے سامنے سے کبھی ہم ہٹے نہیں۔ عزیزان من، اب جناب عباس نے مولا امام حسین کا حکم مان تو لیا ہے، لیکن مولا عباس کہتے ہیں کہ حضرت کے حکم سے تو لیا میں نے ہاتھ تھام، ہٹ جائیں پہلے یہ تو ہٹے آپ کا غلام، حضرت نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے سپاہ شام، ہٹ جاؤ ورنہ سب ابھی ہو جائے گا تمام، لاکھوں ہو گر تو ہو اسے ٹوکا نہ جائے گا، ارے بگڑے گا پھر یہ شیر تو روکا نہ جائے گا۔